مہنگائی والا مسئلہ ہے رانجھا صاحب، اس میں سے 50,000 ایسی چیزیں ہیں جو نیب کے کیسز بننے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں. جس طریقے سے روپے کی ہینڈلنگ کی گئی، جس طریقے سے 13.25% پہ ڈالر بارو کیے گئے اسٹیٹ بینک نے، یہ جو پرائیویٹ لینڈنگ سکیمز دی گئی ہیں اس کے اوپر بھی ایک کویسچن ہے. ابھی انہوں نے اس کو بھی ڈالا تحفظ کہ وہ بینکس کے بورڈ کے اوپر جب تک اسٹیٹ بینک گورنر نے اوکے کریں گے، اسی آرڈیننس کا حصہ بنا دیا، تب تک اس پہ بھی کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ دیر آر سو مینی کنٹروورشل ایشوز جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے فلور آف دی ہاؤس. دیکھیں اگر یہ جب وہاں پہ ٹیبل ہوگا، بل لیڈ کیا جائے گا تو اس وقت بالکل یہ ہم بات کریں گے. ہم نے ان کو بہت پہلے یہ فروغ نسیم صاحب جو ان کا پہلا آرڈیننس تھا، اس سے جو پہلے متعارف جو لیپس ہو گیا، وہ جب یہ لے کر آئے ہماری لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں، ہم نے اس وقت ان کو بالکل کلیئرلی بتا دیا تھا، اور ہماری لیڈرشپ کی بھی یہ رائے تھی کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس اسکیم اینی مور. ہم بالکل آپ سے نیب کے لا کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. آپ کوئی نیب کا قانون لا رہے ہیں، دیٹ از یور کنسرن. ہمیں کوئی آپ کے ساتھ نیب کے کسی بات پہ بھی گفتگو کرنے کی قومی اسمبلی میں مقصد کیا ہے آپ دونوں کے بیٹھنے کا؟ وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے نہیں کر سکتے، قانون سازی درست نہیں ہے. بات سنیں، میری بات توجہ لیجیے کہ بات جب کی جاتی ہے تو یہ باہر آ کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں. یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہی کے لوگ باہر جائیں گے اور کہیں گے جی کمیٹی میں بیٹھ کے یہ این آر او کی بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ بل کو لے کر جو آئے موور گورنمنٹ خود ہے، فروغ نسیم صاحب کا نام لکھا جاتا ہے، بلکہ فروغ نسیم صاحب کئی دفعہ وہاں پہ آ کے کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے آرڈیننسز کے اجرا کو چیلنج بھی کیا؟ جی میں نے اس جو پیرا جو لیپس ہو گیا، میں نے اس کو بھی چیلنج کیا. اس والے کو کیا آپ نے؟ اس والے کو بھی ہم نے نہیں چیلنج کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابھی ہم کریں گے، آپ کو فائدہ مل رہا ہے سی اے میں ہم ڈالیں گے، اس میں دیکھیں گے. نہیں ابھی تو آپ درخواست ڈالیں گے، پہلے شاید خاقان کا کیس ختم کرو، میں نے ای وی ایمز بھی کیے، میں نے یہ کیا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے ایک جو پارلیمنٹ میں ایک اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی. نہیں میں نے دی تھی، ہمیں انہوں نے بھجوا، وہاں پہ تو ابھی تک نہیں دی. ہمارے لائر کا یہ تھا کہ ابھی تک شاہد صاحب نے بھی، جو مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس آرڈیننس سے کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا، کوئی بینیفٹ نہیں لینا چاہتا. مفتاح صاحب نے بھی یہی کہا ہے. لیکن ایک وہاں پہ جو ایکیڈیمک ڈسکشن ہوتی ہے لائرز کی آپس میں، کورٹ کی آپس میں، اور بلکہ وہاں پہ پروسیکیوشن نے کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے صرف اور صرف تحریک انصاف کے 3 سال کے اوپر ہوتا ہے. اس آرڈیننس سے کوئی پرانی گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ، ملکہ بے غم ہو جائے، جو مرضی کریں، ان کے اوپر نیب کا لا نہیں لگے گا. ملکہ کا تو اس طرح کا رول بھی نہیں ہے.